رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجایا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے گر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، اور آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج بھی مزیدار قسم کے سیگمنٹ ہوں گے، کلام بھی سنایا جائے گا، ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوں گی، سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، آپ بچوں سے بات چیت بھی ہوں گی۔ آج بھی پروگرام میں ہے بہت کچھ، تو آپ نے رہنا ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جگہ بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بڑھتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بڑھتے ہیں، بگڑے ہوئے بڑھتے ہیں سب کام مدینے میں، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آؤ، سرکار
سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔ میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ۔ آقا کی عنایت ہے ہر غم مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر غم مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں۔ میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ۔ عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سگر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سگر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سگر گزرے تو شام مدینے میں۔ میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ اسی طرح نعتیں وغیرہ سنتے رہیں، نعتیں وغیرہ پڑھتے رہیں۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جی پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ ایسا ہے کہ اس سیگمنٹ سے ہم رمضان شریف سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان شریف برکت و نعمتوں والا مہینہ ہے، کیا خوب لکھا ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ رمضان، رحمت و برکتوں کا مہینہ رمضان، رحمت و برکتوں کا مہینہ رمضان، رحمت اور برکتوں کا مہینہ رمضان، نارے دوزخ سے آزادی کا مہینہ رمضان، ہمارے دوزخ سے آزادی کا مہینہ رمضان، جو عبادت کرے، جو عبادت کرے، جو عبادت کرے، جو عبادت کرے، رب کو راضی کرے، رب کو راضی کرے، اس کے لیے مغفرت کا مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ رمضان۔ رمضان، دل کی دنیا بدلتا ہے، دل کی دنیا بدلتا ہے، پیارا رمضان، پیارا رمضان، رب کا مہمان ہے، رب کا مہمان ہے، رب کا مہمان ہے، رب کا مہمان ہے، یہ پیارا، یہ پیارا یہ پیارا رمضان، 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 قدر اس کی کرو، قدر اس کی کرو، قدر اس کی کرو، قدر اس کی کرو، دل سے روزے رکھو، دل سے روزے رکھو، دل سے روزے رکھو، دل سے روزے رکھو، بخشوائے گا بخشوائے گا رب سے یہ رب سے یہ پیارا، رمضان، پیارا، رمضان، پیارا رمضان،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک رمضان شریف سے ہمیں محبت عطا فرمائے. اور اب جو ہے رمضان شریف کا جو ہے دوسرا عشرہ بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج جو ہے وہ 17 رمضان شریف ہے اللہ پاک. اور آج جو ہے وہ غزوہ بدر بھی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم پروگرام میں شامل کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں, آج آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے شروع سے لے کے آخر تک, بچوں کا رمضان. تو آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان, جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2 بچے. ایک ہے ہمارے ساتھ آج محمد زازان اتاری. زازان اتاری, دوسرے بچے ہیں سید محمد عزیر اتاری. سید محمد عزیر اتاری. کیا لے کر آئے بھائی آج آپ؟ میدان حشر کے بارے میں. آپ کیا لائیں بھائی؟ میدان حشر کے بارے میں. میدان حشر کے بارے میں. چلیں یہ سننا بھی ضروری ہے. سنا ہے نا حشر کا میدان ہوگا, حشر میں پتہ چلے گا. تو یہ حشر ہے کیا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے یہ 2 بچے آپ کو بتائیں گے. آ جائیے. یقین ہے قیامت کا آئے گا دن, ہے کافر جو اس کا کرے نا یقین. اٹھیں گے سبھی اپنی قبروں سے ایسے, لباس اور جوتوں کے بنا ہوں گے جیسے. کوئی ہوگا پیدل کوئی ہو سوار, کسی ایک سواری پہ 10 کی قطار. جو منکر ہیں منہ کے بل وہ جائیں گے, فرشتے انہیں کھینچ کر لائیں گے. یہ میدان محشر ہے شام کی زمین, ہوگی تانبے کی تب ساری زمین. بس 1 میل دوری پہ سورج جلے گا, یہ بھیجا تو ہانڈی سا سر میں پکے گا. پسینہ تو پہلے زمین میں سمائے, پھر اوپر کو چڑھ کر یہ سب کو رلائے. ٹخنوں سے گھٹنوں اور کمر تک یہ ہوگا, کافر تو پسینے میں غوطے ہی لے گا. نہ بھائی نہ ماں باپ کوئی کام آئے گا, ہر ایک اپنی فکروں میں گھبرائے گا. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا لمبا, آدھا دن گزرے گا اسی حال میں تنہا. پھر ڈھونڈیں گے سب کوئی پیارا سہارا, کہ جس سے ملے اب ہمیں کچھ کنارہ. سبھی انبیاء کے وہ جائیں گے پاس, مگر کوئی پوری نہ کرے گا یہ آس. سب کی زباں پر یہ ہوگا کلام, اذهبوا الی غیری کہیں گے تمام. مایوس ہو کر سردار انبیاء کے پاس, آئیں گے لے کر شفاعت کی پیاس. فرمائیں گے آقا انا لہاب, شفاعت کروں گا میں تمہاری اب. خدا ان سے راضی ہے وہ سجدہ کریں گے, خدا کے اذن سے اب شفاعت کریں گے. خدا فرمائے گا اے میرے نبی سر کو اٹھائیں اے پیارے نبی, جو مانگیں گے آپ وہ ہم دیں گے. شفاعت کو آپ کی ہم مان لیں گے, پھر آپ کے صدقے حساب چلے گا. ہر ایک بندے کا اب کام بنے گا, میزان عدل اب لگائی جائے گی, نیکی اور بدی تولی جائے گی. مسلمان ہو یا کھل جائیں گے اب سب کے دفتر, کچھ ایسے بھی خوش بخت ہوں گے وہاں, بن پوچھے مل جائے گا. نیکوں کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا نامہ, بروں کے الٹے ہاتھ میں ہوگا نامہ. نامہ ملے گا ہاتھ اس کا پیٹھ سے باہر ملے گا. نبیوں کے ساتھ ہی ولی اور شہید سب ہی سنائیں گے جنت کی نوید. عالم اور حافظ کا رتبہ بڑا ہے, اذن شفاعت بھی. مومن کے بچے جو رب کو پیارے ہوئے, ماں باپ کی بخشش کے وہ سہارے بنے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. زبردست. تو آج ہم نے آپ کو حشر کے بارے میں بتایا, اس سے پہلے قیامت کے بارے میں بتایا, موت کے بارے میں بتایا. تو اس قسم کی چیزیں کہ جو بچوں کو کیا بڑوں کو بھی بعض دفعہ کم معلومات ہوتی ہے کہ بھائی حشر سنتے ہیں لیکن حشر ہوگا کیا. تو ماشاءاللہ آج ہمارے بچوں نے حشر کے بارے میں بتایا. روز کے معنی بتائیں آپ کو, اور ڈونس کے معنی ہاتھ دیں. تو سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونس. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان.
افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے. سحری کے لیے جگایا جائے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. تراویح میں توجہ سے قرآن سننا چاہیے. روزے کا بہانہ بنا کر کام سے نہیں بھاگنا چاہیے. افطار میں چیزیں آہستہ آہستہ کھانی چاہیے. افطار کے وقت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. رمضان شریف میں تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. روزے میں فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. بیٹھیں. جی سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. جی ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں بہت سارے اچھے کام رمضان شریف میں کرتے ہیں، لیکن کون سا اچھا کام ہے جو آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے؟ اور یاد رکھیں جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. وہ کون سا اچھا کام ہے جو آپ کو کرنے میں اچھا لگتا ہے؟ جی مائک. روزہ رکھنا. روزہ رکھنا. جی ہاں روزہ رکھنا بچوں کو پسند ہے. ماشاء اللہ. دور والا مائک آ گیا. درود شریف پڑھنا. درود شریف پڑھنا. زبردست زبردست. تلاوت قرآن پاک کرنا. تلاوت قرآن پاک. سحری اور روزہ رکھنا. سحری اور روزہ رکھنا. روزہ رکھنا. نمازیں پڑھنا. کون کون سی نمازیں پڑھنا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور تراویح. تراویح. جی افطاری کرنا. افطاری کرنا پسند ہے ہیں؟ افطاری کرنا تو سب کو ہی پسند ہے. جس کا روزہ ہے اس کو بھی پسند ہے، جس کا روزہ نہیں ہے کوئی پسند نہیں. اس کو بھی پسند ہے. جی قرآن پڑھنا. قرآن پاک پڑھنا. زبردست. اچھا ایک بات کا دھیان رکھا کریں، جب بھی کسی مقدس چیز کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ مبارک شریف، جیسے مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن پاک. پاک، قرآن مجید. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی مقدس نام لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بولیں تاکہ ایک اچھا لگے. یہ ادب والوں کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سحر و افطار. سحر اور افطار. پیچھے قرآن پاک پڑھنا. یہ تو ہو گیا نا جو نے بتا دیا. اس کے علاوہ اور نماز تہجد پڑھنا. نماز تہجد پڑھنا. بچے پڑھ رہے ہیں نماز تہجد؟ جی مائک ان کو دے مائک. جلدی جلدی فاسٹ فاسٹ فاسٹ. جن کے پاس مائک ہے ان کا کام ہے مائک دینا. سحری کے لیے اٹھنا. سحری کے لیے اٹھنا. اٹھنا. یہ اچھا لگتا ہے. جب بعض بچے تو بول کے سوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں نا، مجھے اٹھا دیے گا، اور ان کو نہیں اٹھائیں تو پھر وہ سحری میں نہیں اٹھایا، سحری میں نہیں اٹھایا. ایک بچہ تھا اس کو سحری میں نہیں اٹھایا تو پھر وہ بولا اچھا سحری میں نہیں اٹھایا، سحری والا کھانا ہی کھلا دیں جو سحری میں کھایا تھا. تو پھر اس کو سحری والا کھانا کھلایا. بھائی یہ کھایا تھا سب نے سحری میں تو آپ بھی یہ کھا لیں. جی نماز چاش پڑھنا. نماز چاش. اشراق بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ جو آپ عام دنوں میں تو شاید مشکل ہو جائے لیکن رمضان شریف میں بہت آسان ہے، جیسے نماز تہجد. یہ عام دنوں میں مشکل ہے لیکن آپ رمضان شریف میں بالکل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، چاش بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹائم ٹیبل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کس نماز کا وقت چل رہا ہے، کون سی نماز کا وقت اختتام ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. روزے میں روزہ رکھ کر سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ کہ یہ مشکل ہے. مائک. باہر جانا. باہر جانا. باہر نہیں، اے سی چل رہا ہو، پنکھا چل رہا ہو، بس میں بیٹھا رہا ہوں لیٹا رہا ہوں، یوں. باہر جانا. سودا لانا. اور اگر عید کی تیاری کے لیے جانا ہو پھر کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا. رات میں جاتے نا وہ تو. نہیں روزے میں چلنا ہے پھر بھی صحیح نہیں لگے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیڑھے چڑھنا. سیڑھیاں چڑھنا. تو پھر بیٹا جانا ہے جس کا فلیٹ میں ہے، کیا وہ رسی سے آئے گا؟ رسی امی رسی پھینک دیں. مشکل ہوتا ہے چڑھنا. تو سیڑھیاں آپ کیا کریں؟ سیڑھیاں کیا کریں؟ بند کر دیں رمضان میں، روزے کے وقت سیڑھیاں بند ہو جائیں گی. اگر سیڑھیاں ہیں تو اب چڑھنا تو پڑے گا. کسی کا گھر ہے یا کسی کو جانا ہے، راستے میں سیڑھیاں آ گئی ہیں، میں سیڑھیاں نہیں چڑھوں گا، میرا روزہ ہے. لیکن یہ ہے کہ چڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، اترنے میں اسپیڈ میں اترتے ہیں. اسپیڈ میں اتر جائیں گے. اسپیڈ میں. جی بیٹا.
روزے میں کیا مشکل کام لگ رہا ہے آپ کو؟ باہر جانا. باہر جانا. سب کو باہر جانا, آپ کو بھی باہر جانا, ان کو بھی باہر جانا. جی. پانی نہ پینا. پانی نہ پینا روزے میں مشکل ہے. جی. پانی نہ پینا مشکل ہے روزے میں. مطلب پانی نہیں پیتے تو گلا سوکھ جاتا ہے. گلا سوکھ جاتا ہے. گلا جس میں پیسے رکھتے ہیں, گلا. گلا سوکھ جائے گا. جی. جی. آپ کو کیا مشکل کام لگ رہا ہے؟ مائک دیں, مائک دیں. کام کرنا. کیا کام کرنا مثلاً؟ کوئی ٹیوشن جانا. ٹیوشن جانا. امی ٹیوشن نہیں جاؤں گا, ٹیوشن کی چھٹی کروا لیں. اچھا, اور بس جھاڑو دینا. جھاڑو آپ دیتے ہیں گھر میں جھاڑو؟ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. گھر کا کام کرتے ہیں آپ, اچھے بچے ہیں. لیکن روزے میں جھاڑو نہیں دی جا رہی ہے. کام کرنا, کام نہیں ہو رہا ہے روزے میں. بھائی کوشش کریں کہ کام کریں, کوشش کر کے کام کریں. اچھا تھوڑا آرام کر لیں. جو چھوٹے بچے ہیں ظہر کے بعد آرام کر لیں, فجر کے بعد آرام کر لیں. آرام بھی زیادہ کر لیں تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے ہیں. لیکن اگر روزہ لگ رہا ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ روزہ رکھا ہے. وہ روزہ ہی کیا جو پتہ نہ چلے, تو روزہ پتہ چلنا چاہیے. وہ ایسے ہی پتہ چلے گا کہ سیڑھیاں چڑھیں گے تو روزہ ہے, باہر جائیں گے روزہ ہے, ورنہ پھر روزہ پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے آپ. تو کچھ نہ کچھ تو ہو, اور پھر اس سے ایک تھوڑے سے حوصلہ ملتا ہے, طاقت آئے گی. چھوٹے سے بچے پر کام کروں گا بڑے بڑے. حوصلہ رکھیں, حوصلہ رکھیں. ماشاء اللہ. روزے میں سب سے اچھا کام کیا لگتا ہے؟ چلیں وہ کام جو مشکل ہے, اچھا کام کیا لگتا ہے روزے میں یہ کام کروا لیں؟ درود شریف پڑھنا. آپ تو پہلے بھی یہ بتایا تھا, ابھی بھی بتایا. چلیں یہ بتائیے, روزے میں غصہ آتا ہے؟ غصہ زور سے بولیں. جی. کیا کس بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے؟ جی مائک. کس بات پہ بچوں کو غصہ آ رہا ہے؟ کوئی تنگ کرتا ہے تو غصہ آتا ہے. تنگ کرتا ہے تو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کام پہ باہر جانے کا بولے تو غصہ. بھائی چلے جا, یہ لے کر آ جائیں, افطاری کا سامان لے آئیں, میں نہیں آؤں گا. اور کوئی سو رہا ہو اس کو تنگ کرنا. کیسے تنگ کر رہے ہیں اس کو؟ وہ سو رہا ہے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, تو تنگ کیسے کرنا ہے؟ وہ سو رہا ہوگا پیچھے سے اس کو آ کر مار کے نیچے جب جانا کو ہوتا ہے. آپ سو رہے ہوں, کوئی پیچھے سے آ کے مارے یا پھر کان میں کچھ چیز ڈالتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی, تو یہ رو اٹھے گا تو غصہ تو کرے گا. جی. جلدی اٹھنا. جی. سونے میں جلدی اٹھنا. نیند پوری نہیں ہو تو پھر کوئی اٹھا دے تو روزے میں اس میں بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. ٹیوشن جانے میں. ٹیوشن جانے میں غصہ آ رہا ہوتا ہے. اسکول تو بند ہوتے ہیں. بند ہو گئے, لیکن بعض اسکول کھلے ہوئے. جب شدید روزہ لگتا ہے تب غصہ آتا ہے. تو آپ بتا دیں ابھی مجھے شدید روزہ لگا ہوا ہے, ابھی کوئی بھی قریب نہ آئے. اچھا بعض لوگ تو بولتے ہیں بھائی ابھی بس عصر کے بعد سے بیٹھ آتے ہیں, بس ابھی کوئی بات نہیں کرے گا. بس روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, روزہ ہمیں صبر کی اہمیت بتاتا ہے, تعلیم دیتا ہے. روزے میں صبر بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میرا روزہ ہے, تو بھائی روزہ رکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے, بتا کیوں رہے ہیں؟ اور رمضان میں تو روزے رکھنے ہیں, اور یہ چیزیں بھی برداشت کرنی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج بچوں سے بڑی اچھی باتیں ہوئیں. ٹھیک ہے. لیکن غصہ نہ کریں. غصہ آ رہا ہے تو آ جائے غصہ, لیکن کیجیے نہیں. غصہ آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, لیکن آ گیا کوئی بات نہیں. غصہ آ گیا کوئی بات نہیں. یوں غصہ آیا. جب غصہ آتا ہے تو شکل کیسی لگتی ہے؟ پیاری پیاری. کیسی لگتی ہے؟ عجیب سی ہو جاتی ہے نا, اچھی نہیں لگتی. تو اگر غصہ آ گیا, غصہ آ جاتا ہے. غصہ سب کو ہی آتا ہے. کوئی بچہ ہے جس کو غصہ نہیں آتا؟ آتا سب کو ہے. غصہ آتا سب کو ہے, غصہ آ جاتا ہے. لیکن غصے میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے جو سامنے والے کو نقصان ہو یا آپ کو نقصان ہو. ٹھیک ہے. ایسا کام نہیں کرنا ہے. یوں کریں, غصہ آیا چلا گیا, غصہ آیا
چلیں میں بولوں گا غصہ آیا تو آپ لوگوں کو غصہ آ جائے, ٹھیک ہے؟ غصہ آیا, شکل بنانی ہے, غصہ آیا چلا گیا, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ یوں کریں, ایک تھوڑی میں آپ لوگوں کی پریکٹس کرواتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ جب یوں سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ غصے میں, پھر نیچے سر کیجئے, پھر میں غصہ چلا گیا تو پھر آپ نے سر اٹھانا ہے مسکراتے ہوئے, ٹھیک ہے؟ غصہ آ گیا, پہلے غصہ تو دکھائیں پھر سر نیچے کرنا ہے. غصہ آ گیا, نیچے سر, غصہ چلا گیا, غصہ آ گیا, پہلے غصہ تو دکھائیں, سر نیچے نہیں کرنا ہے. ابھی بھی تو مسکراہٹ آ رہی ہے, غصہ آئی نہیں, یہ آ رہا ہے, اس کو سے آ رہا ہے, یہ بچہ. جی کیسے؟ دوبارہ, غصہ آ گیا چلا گیا. آ جائے مسئلہ نہیں ہے, لیکن غصے میں مسئلے نہیں کرنا ہے. مسکراہٹ رکھنی ہے چہرے پہ. کیا رکھنی ہے؟ مسکراہٹ رکھنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آئیے اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. جی اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے دو بچے. آج کون ہیں وہ دو بچے؟ جی بزر راؤنڈ ہے, آ جائیے. آپ دونوں بچوں کے درمیان جو ہے وہ چند سوالات کیے جائیں گے اور ایک سوال کے درست جواب پہ 2 نمبر دیے جائیں گے. آپ کا نام؟ سالک رضا. دوسرے؟ محمد ارمان. ارمان. محمد ارمان. سالک رضا اور ارمان یہ ٹیم اے سے آئے ہیں, یہ ٹیم بی سے آئے ہیں. جب جی بولا جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ تاریخ وصال اور مہینہ بتانا ہے. جی 22 جمادی الاخری. 22 جمادی الاخری. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام بتائیے. جی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام بتائیے. جی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی 6 سال. سبحان اللہ. جواب درست ہو گیا. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے؟ جی حضرت یعقوب علیہ السلام. سبحان اللہ. اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ جی حبشہ کی طرف. کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی جی دونوں نے ساتھ بجایا. چلو ابھی میں آگے بھی جگہ, ٹھیک ہے؟ جلدی سے آپ لوگوں نے جیسے جی سنیں گے آپ لوگوں نے بزر کا بٹن دبانا ہے. تیار ہیں؟ جی سورہ یاسین شریف. سورہ یاسین شریف. جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس غزوہ میں شہید کیا گیا؟ جی غزوہ احد. غزوہ احد. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ جی جی مدینہ شریف. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو زیادہ درست جوابات کس بچے نے دیے؟ ٹیم اے. تو ماشاء اللہ فیصلہ ہو گیا, یہ مقابلہ جیت لیا ہماری ٹیم اے. سیکنڈ پوزیشن آئیے ٹیم بی. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں, آج جو ہے وہ 17 رمضان شریف ہے اور رمضان کی جب 17 تاریخ آتی ہے تو غزوہ بدر, اس پر آپ مساجد وغیرہ میں جائیں گے تو علماء کرام بیانات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے مدنی چینل پر بھی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک جنگ لڑی گئی تھی جو کہ 17 رمضان اور جمعے کے دن ہوئی تھی.
اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آ گئے تو دوسرا سال تھا، یعنی دوسری ہجری تھی۔ کون سی دن کون سا تھا؟ 17 رمضان مبارک، دن کون سا تھا؟ جمعہ کا۔ تاریخ کون سی تھی؟ 17 رمضان مبارک، اور ہجری سال کون سا تھا؟ 2 ہجری۔ قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن کہا گیا ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی اس وقت مسلمان مدینہ شریف میں رہتے تھے اور مکے کے نان مسلم ان کے سخت دشمن تھے۔ یہ جنگ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان بدر نام کی ایک جگہ پر ہوئی تھی۔ ایک مدینہ شریف یا مکہ شریف جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں بھی اس مقام کی زیارت ہوتی ہے، اس لیے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں غیر مسلموں کی تعداد 1000 تھی۔ کتنی تھی؟ 1000، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ 100، 700 اونٹ تھے 700 اونٹ، اور بہت سارے جنگی سامان وغیرہ تھا، بہت سارا جنگی سامان وغیرہ تھا۔ اب جو غیر مسلم تھے ان کے پاس ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، غیر مسلم جو تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 313۔ کتنے؟ 313، مسلمانوں کی تعداد 313، ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 100، اور مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے 2۔ 2، تعداد کتنی زیادہ، تعداد کتنی کم۔ اونٹ ان کے پاس کتنے تھے؟ 700، 700 اونٹ تھے، اور مسلمانوں کے پاس اونٹ تھے 70۔ کتنا فرق۔ 6 زرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس تھا اور 8 تلواریں تھیں، اور ان کے پاس تو بھرمار تھی۔ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان بظاہر کم تھا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ پاک پر پکا یقین اور سچا ایمان تھا۔ انہیں اللہ پاک کی مدد پر پورا یقین تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اللہ پاک سے دعا کی اور مدد مانگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ پاک سے مدد مانگی، دعا مانگی۔ مقابلے سے ایک رات پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایسی نیند عطا فرمائی جس سے وہ اگلے دن بالکل تر و تازہ ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو بارش برسنے لگی جس سے پانی کی کمی بھی دور ہو گئی۔ سب نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شاہ فرمایا، جس کی وجہ سے اسلامی فوج میں شہادت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مسلمانوں کی فوج پر ڈالی اور دوسری نظر غیر مسلموں کی فوج کو دیکھا۔ اللہ پاک سے دعا مانگی، یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا۔ اگر مسلمانوں کا یہ لشکر ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ 1000 فرشتے نازل ہوئے، اس کے بعد 2000 فرشتے بھیجے، پھر 2000 اور نازل فرمائے، یہاں تک کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بہت صبر اور ہمت سے لڑے اور آخر میں انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ غیر مسلموں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کچھ لوگ قید ہوئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ ہے کہ یہ جو جنگ لڑی گئی، یہ کہ اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ لے کے جائے تو وہاں پر گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں جو کہ مقام بدر پہ لے کے جاتی ہیں۔ تو مقام بدر جہاں پر جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شہید ہوتے ان کے مزارات بھی ہیں ایک جگہ پر، پھر تقریباً 5 منٹ کی مسافت پر ایک وہ میدان ہے جہاں پر جنگ بدر لڑی گئی تھی، تو وہ آپ کو میدان نظر آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک مسجد عریش، تو کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر دعا فرمائی تھی۔ تو ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئے، پریشانی کی گھڑی آئے، تو ہم نے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ ابو کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوں تو آپ کہیں چلیں دعا کرتے ہیں، امی کہیں پریشان ہوں دعا کرتے ہیں، یا کسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہیں فیصلہ ہونا ہے، کوئی سی بات چیت ہے تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں گاڑی میں بیٹھ کر، جب اس کام کے لیے جا رہے ہیں دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے پاس سامان وغیرہ کم تھا لیکن جذبہ زیادہ تھا، ان کا جذبہ زیادہ تھا، جذبہ ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہر جگہ کامیاب ہوں گے، ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ تو محنت بھی کرنی ہے، نہیں کہ آپ نے امتحان کی محنت نہیں کی، دیکھا ہی ہے، تو محنت بھی کرنی ہے اور اپنی اللہ پاک پر بھی بھروسہ کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، گھوڑے بھی کم تھے، جنگی سامان بھی کم تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ فرشتے
نازل ہو گئے اور فرشتوں کے ذریعے مسلمان یہ جنگ جیت گئے. اور کیوں نہیں جیتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے جب جنگ سے پہلے ہی بدر کا جو میدان تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ کافر یہاں مریں گے. ایک ابو جہل جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو جہل یہاں مرے گا. یعنی اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا. نامی گرامی کفار تھے جو مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے, عتبہ و شیبہ. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی کہ کل جو جنگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا, ہمیں سلامتی عطا فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو نازل فرمایا اس کی برکت سے مسلمانوں کو بہت ہی کم نقصان ہوا. چند صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار کو زیادہ بڑا جو ہے نقصان ہوا. پھر بارش بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی. تو پیارے پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پیارے بچوں اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے اسکرین سے سوالات. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. آپ کو اسکرین پہ کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی, دکھائیے. جی آپ نے بتانا ہے اس میں سے کون سا گنبد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا ہے. جی اے بی سی. سی جواب درست ہے. سورہ فیل یہ سورت کس جانور کے نام پر ہے؟ یا آپ کو چند جانور نظر آئیں گے. اے بی سی. سورہ جی بی. بی میں کیا ہے؟ ہاتھی. ہاتھی. فیل حاتھی. عربی میں فیل کہتے ہیں. فیل, اور اردو میں ہاتھی. ہاتھی. ہاتھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. حضرت یونس علیہ السلام آپ کو بتانا ہے کہ جانور کے پیٹ میں رہے تھے. اب وہ جانور کون سا یہ آپ نے بتانا ہے. اسکرین پہ نظر آئے گا. اے بی سی. جی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ بڑی مشہور آیت ہے وہ. آیت کریمہ. جب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آئے تو یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو اس کی برکت سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا کتنے دن تک رہے تھے آپ کو یہ معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں؟ مائک دیں. ماشاءاللہ 40 دن تک. 40 دن تک رہے تھے. بچے کا جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے. کس چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے؟ دکھائیں. اے بی سی. کس چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے؟ چاند کے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. یہ جواب آپ کا درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے غلطی پکڑیں. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اس میں ہمارے ساتھ 2 بچے ہیں. جی دائیں جانب کون ہے؟ ایک یہ ماشاءاللہ, ایک آپ ہوں گے, اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ چلیں ایک یہ ہوں گے ماشاءاللہ. آج آپ کو بچے جو ہے وہ شجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام, ان کے والد صاحب کا نام, ان کے والد صاحب کا نام. ایسا کرتے کرتے یہ سلسلہ دیکھیں کہاں تک پہنچے گا. کچھ بچوں نے تیاری کی ہے, چلیں جی. اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو دوسرا بچہ جو ان کی اصلاح کرے گا, یعنی کہ غلطی پکڑنی. ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو. چلیں جی شروع کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیب بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب. فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. ماشاءاللہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اب انشاءاللہ کل آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان. ایکٹیویٹی ہے, سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے, اس میں رمضان کی کیا شان. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا